السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں جادو کی خطرناک جو علامات ہیں 17 علامات اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ آپ کے لیے اگر آپ کے اندر موجود ہیں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں اور موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ ناظرین محترم، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو، اتنی 17 علامات ہیں۔ ان 17 علامات میں سے اگر آپ کے اندر 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 17 ہی موجود ہیں آپ کے اندر، یا آپ کے کسی عزیز کے اندر، یا آپ کے کسی رشتہ دار کے اندر، یا آپ کے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر رہنے والے فردوں کے اندر موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو وہ علامتیں بھی بتاؤں گا، آپ خود اس کی تشخیص کر سکیں گے کیا میرے اندر یہ علامتیں ہیں۔ اگر علامات پائی جاتی ہیں تو اس کا توڑ کیسے کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ توڑ بھی ہے، اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت مجرب ہے اور طاقتور ہے کہ اگر آپ کے اندر علامات 17 پائی جاتی ہیں یا 17 میں سے کوئی 1 یا 2 علامتیں پائی جاتی ہیں تو اب پائی تو جاتی ہیں، اس کا توڑ کیسے کریں، اس علامات سے جان کیسے چھڑوائیں، اس علامات سے علیحدگی کیسے اختیار کریں، اس علامات کے جو زہرن اثرات ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں اس کو کیسے ختم کریں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گا۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر اس کی وضاحت کے اندر جاؤں تو یہ لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے، کوشش کروں گا کہ کم از کم وقت کے اندر، تھوڑے وقت کے اندر جامع الفاظوں کے ساتھ، مجرب عمل کے ساتھ آپ کو آگاہی دے سکوں، تاکہ اگر آپ اپنے آسانی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے جسم کی، اپنی باڈی کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر کے افراد کی، اپنے فیملی کی خود تشخیص کر سکیں آیا یہ علامات جو 17 علامات صاحب نے بتائی ہیں وہ کہیں میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ اب آتے ہیں عمل کی جانب۔ ناظرین محترم، عمل کیا ہے اور علامات آپ نے توجہ سے نوٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلی علامات یہ ہے خواب کے اندر گوشت کا نظر آنا۔ نوٹ کر لیں، خواب کے اندر کچے گوشت کا نظر آنا، وہ گوشت انسانی گوشت ہو، وہ گوشت کسی جانور کا گوشت ہو، وہ گوشت کسی بھینس کا ہو، وہ گوشت کسی گائے کا ہو یا کسی بچڑے کا ہو یا کسی بکرے کا ہو، کچے کا نظر آنا اور اس کو حاصل کرنا، سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ نمبر 2، نوٹ کرنا، خواب میں کالی چیزوں کا نظر آنا۔ مثال کے طور پر کالی بلی کا نظر آنا، وہ میری طرف دوڑ رہی ہے، کالے کتے کا نظر آنا، وہ میری طرف دوڑ کر آ رہا ہے، مجھے کاٹنا چاہتا ہے، یا کالے مرغے کا نظر آنا، میری طرف دوڑ کے آ رہا ہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر ان علامات میں سے بھی اگر یہ چیزیں آپ کو دوسرے نمبر پہ نظر آتی ہیں، کالی چیزوں کا نظر آنا، پھر بھی آپ تشخیص کر سکتے ہیں اپنی کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ نمبر 3، شک یا وسوسوں کا عام طور پر آنا۔ بات کوئی نہیں ہے، معاملہ کوئی نہیں ہے، لیکن غلط سے غلط وسوسوں کا آنا، غلط سے غلط خیالات کا آنا۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ یوں ہو جائے گا، میں فلاں کے ساتھ یوں کر دوں گا، میرے ساتھ شاید یوں ہونے والا ہے، ایسے غلط وسوسوں کا آنا، شک کے اندر پڑنا اور غلط چیزوں کا بار بار دل و دماغ کے اندر پیدا ہونا، وسوسہ پیدا کرنا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 4 جو ہے، نمبر 4 یہ ہے خود کو ناپاک حالت کے اندر دیکھنا۔ انسان پاک ہے، سونے کے بعد خواب کے عالم کے اندر خود کو ناپاک، جسم کے اندر گندگی کا لگنا، جسم کے اوپر نجاست کا لگنا، جسم یا کپڑوں کے اوپر نجاست کا بار بار لگنا اور خواب کی حالت کے اندر نظر آنا، یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ نمبر 5، میاں بیوی کے اندر اکثر جھگڑا رہنا۔ میاں بیوی کے اندر اکثر لڑائی کا رہنا، لڑائی کا ہونا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں نظر آ رہا، لیکن بلا عذر لڑ پڑنا، آپس کے اندر جھگڑ پڑنا اور بات بات پر ایک دوسرے سے غصہ کرنا، یہ بھی جادو کی علامات میں سے آتی ہیں۔ نمبر 6، کپڑوں کے اندر، کپڑوں میں کٹ جانا، کٹ لگ جانا یا سوراخ ہو جانا، یا کپڑے ایسے کاٹے جانا، کٹ لگ جانا جیسے کسی نے کینچی کے ساتھ کاٹا ہو،
लेकिन कैंची मौजूद नहीं, नए कपड़े पहने थे, रात को पहनते हैं या दिन को पहनते हैं, अक्सर कपड़े कट जाते हैं या नए कपड़े सिलवा कर रखती हैं, तो अक्सर जब उनको उठाती हैं पहनने के लिए, इस्त्री करने के लिए, तो तकरीबन वो काटे होती हैं, कट लगा होता है, कई कई जगहों पर कट लगे होती हैं। या उसकी दूसरी कंडीशन यूँ होती है कि जैसे किसी जानवर ने काटा हो, छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। दरअसल अगर ये भी चीज़ है तो ये भी जादू की अलामात में से आती हैं। नंबर 7, शदीद जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर शदीद घबराहट का महसूस करना, शदीद दबाव का महसूस करना और शदीद बेचैनी का महसूस करना। इंसान के तंदुरुस्त है, सेहतमंद है और अच्छे तरीके से खुराक ले रहा है, अच्छी खुराक खा रहा है, उसके बावजूद सर से लेकर पाँव तक पूरी बॉडी के ऊपर दबाव है, शदीद किस्म का दबाव है और शदीद किस्म की घबराहट है। दिल की धड़कन का हमेशा तेज़ रहना, इस कदर तेज़ रहना कि मेडिसिन लेने के बावजूद वो घबराहट जो है, वो जो धड़कन तेज़ है, वो अपने लेवल पे ना आना, ये भी जादू की अलामात में से है। नंबर 8 क्या है कि रोशनी होने के बावजूद अंधेरा महसूस करना। रोशनी है घर के अंदर, बल्ब चल रही है, रोशनी है, बिजली चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अंधेरे का महसूस करना, डर महसूस करना, खौफ महसूस करना, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर दाखिल होते हुए डर जाना और बाहर निकलते हैं तो ठीक हैं। दरअसल ये भी ऐसी अगर अलामतें हों, डर जाना, रोशनी को अंधेरा महसूस करना, अंधेरे के अंदर इस कदर डर जाना कि अंधेरा तो नहीं है तो रोशनी के बावजूद भी डर लग रहा है, तो ये भी अलामत जो है जादू की हैं। और इसी तरह नंबर 9, घर से अचानक बदबू का आना, और इस कदर गंदी बदबू है, और इस कदर गंदी बदबू है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस कदर गंदी बदबू है जो पूरी चार दीवारी के अंदर फैल रही है और इस कदर फैलती है फिर अचानक ख़त्म भी हो जाती है। दरअसल ये सफली जो जादू है ये उसके असरात हैं। ये सबसे गंदा और बदबूदार जादू है, उसके असरात होती हैं। अचानक बदबू का आना और अचानक ख़त्म हो जाना। अचानक जब बदबू आती है तो पूरे घर वाले मुतासिर होते हैं, पूरे घर वाले प्रॉब्लम के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह नंबर 10, एक के बाद दूसरे फर्द का बीमार हो जाना। घर के अंदर अगर 10 बंदे हैं, एक बीमार होता है, वो ठीक होने को होता है दूसरा बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है तीसरा बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है चौथा बीमार हो जाता है, वो ठीक होता है पांचवा बीमार हो जाता है। बारी बारी घर के अफराद का बीमार होना दरअसल ये भी जादू की अलामात में से आती हैं। नंबर 11, घर में या कारोबार में किसी चीज़ का टूट जाना। घर के अंदर या कारोबार के अंदर, सादे अल्फाजों के साथ, अगर आपने कोई कीमती से कीमती चीज़ रखी, किसी ने हाथ नहीं लगाया, उठाकर भी नहीं फेंका, फिर उसके बावजूद भी जब उसके करीब जाते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो टूटी नज़र आती है, तो आप मायूस हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं। दरअसल ये भी जादू की अलामात में से है। नंबर 12, नींद के अंदर डर जाना। अच्छे तरीके से नींद आ रही थी, बड़ी सुकून से नींद कर रही थी, नींद के दौरान इस कदर झटका लगा कि उठकर बैठ गए। नींद के अंदर इस कदर झटका लगा कि उठकर बैठ गए और डर गए, और पूरे जिस्म के ऊपर पसीने का आ जाना, पूरे जिस्म पूरी बॉडी का मुतासिर होना। इसी तरह नंबर 13, ख्वाब के अंदर मुर्दे का नजर आना। ख्वाब के अंदर सोते वक्त मुर्दे का नजर आना कि मुर्दा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, ये मुर्दे का नजर आना, ये भी जादू की अलामात में से है। और मुर्दे की सूरत कैसी है ये अलग मामला है, लेकिन हाँ, अगर मुर्दे का नज़र आना आपके ख्वाब के अंदर आता है, मुर्दा नज़र आता है, तो ये भी जादू की अलामात में से एक अलामात है। नंबर 14, खुशी के मौके पर, खुशी का मौका होता है, ईदैन का मौका हो या शादी का मौका हो, तो हर फर्द को, रिश्तेदारों को खुशी होती है कि मेरी शादी है, मेरे बच्चे की, मेरी बेटी की मेरी शादी है, मेरे अजीज़ की शादी है। लेकिन उस शादी के अंदर, खुशी के अंदर भी आपस के अंदर झगड़ा करना, आपस के अंदर लड़ाई करना, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ गुस्सा करना, ये भी जादू की अलामात में से एक अलामत है। नंबर 15, कंधों का हमेशा भारी रहना, वजनी रहना, बोझ महसूस करना। ये जो कंधे हैं ये भारी हैं और इस कदर इनके ऊपर बोझ है कि लगता है कि मेरे वजन से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वजनी चीज़ मेरे कंधों के ऊपर रख दी गई है, इसका बोझ महसूस करना, ये भी जादू की अलामात में से है। इसी तरह नंबर 16, गुनाहों की तरफ बढ़ना। गुनाहों की तरफ ज़्यादा बढ़ना, शैतानी वस्फ से ज़्यादा आना, गुनाह की तरफ अपना कदम बढ़ाना। मुसलमानों का तो ये पेशा है कि वो नेकी करती हैं,
نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن جس کے اوپر اثرات ہیں وہ قرآن کی طرف نہیں آتا، وہ نماز کی طرف نہیں آتا، وہ ذکر اذکار کی طرف نہیں آتا، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود و سلام پڑھتا نظر نہیں آتا، اس کا دل نہیں کرتا۔ دراصل دل کیوں نہیں کرتا؟ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اگر جادو کے اثرات کم ہوں گے تو نماز پڑھنے کو دل کرے گا، نماز پڑھنے کو، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا۔ اسی طرح نمبر 17، آخری نمبر 17 کیا ہے؟ گھر میں خون کے چھینٹے محسوس کرنا، گھر کے اندر پانی کے چھینٹے محسوس کرنا، گھر کے اندر تیل کے چھینٹوں کا محسوس کرنا، سرسوں کا تیل یا کوئی اور تیل ہے، لیکن گھر صاف تھا، گھر صاف کیا، جھاڑو دیا اور صفائی بھی کی، صفائی کرنے کے باوجود اب کنڈیشن یہ آ چکی ہے کہ اس گھر کے اندر عموماً اٹھتے ہیں تو خون کے چھینٹے محسوس کرتے ہیں، اور گھر کے اندر تیل کے چھینٹوں کو محسوس کرتے ہیں، پانی کے چپنا قطروں کو محسوس کرتے ہیں۔ دراصل یہ بھی سفلی جادو کی علامت ہے، جو جادو شیطانی چیزوں کے ذریعے سے اس گھر کے اندر تیل کے، خون کے اور پانی کے چھٹے پڑتے ہیں اور اس کو پھینکے جاتے ہیں تاکہ ان کے سکون کو بے سکونی کے اندر تبدیل کرنا۔ اگر یہ 17 علامات میں سے کچھ بھی علامتیں، یہ 17 علامات آپ کے اندر موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی علامت آپ کے اندر ان 17 میں سے پائی جاتی ہے تو اس کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ پہلی چیز یہ مطمئن ہو جائیں کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اب مطمئن ہو گئے، اب آپ نے اس کا توڑ کیسے کرنا ہے؟ صرف 19 دن تک آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے سارے گھر والوں کو بھی پانی پلا سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے اپنے گھر کے یا فیکٹری یا کاروباری مراکز کے اندر ہیں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، اس کا توڑ بتا رہا ہوں۔ تو 19 دن تک 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، پانی کے ایک کٹورے کے اوپر دم کر لیں، آدھا کٹورا سارے گھر کے افراد جتنے ہیں وہ پی لیں، اور ایک جو حصہ بچا ہے وہ اپنے گھر کے یا کاروباری مراکز یا فیکٹری کے 4 کونوں کے اندر چھڑکاؤ کر دیں، چھٹے لگا دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 19 دنوں کے اندر آپ کے جسم سے، آپ کے گھر سے، آپ کی فیکٹری سے، آپ کے کاروباری مراکز سے مکمل طور پر جادو کے اثرات، گندے سے گندے، خبیث سے خبیث جادو کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔